ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. یہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 163 تا 166 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَاسْأَلْهُ، اور آپ ان لوگوں سے پوچھیے. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا ان آیات کریمہ میں تذکرہ ہے. وَاسْأَلْهُ، اور آپ ان لوگوں سے پوچھیں عن القریہ، بستی کے بارے میں، التی کانت حاضرۃ البحر، جس کے رہنے جو سمندر کے کنارے پر تھی، وہ سمندر کے کنارے پر تھی. اذ یعدون فی السبت، جس وقت یہ لوگ تجاوز کرتے تھے ہفتے کے بارے میں. اذ تأتیہ، جس وقت ان کے پاس آتی حیتانہم، ان کی مچھلیاں، یوم سبتہم شرعا، جس دن ان کا ہفتے کا دن ہوتا شرعا بالکل ظاہر، جس وقت ان کے پاس ان کی مچھلیاں آتی ان کے ہفتے کے دن بالکل ظاہر. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جو ہفتے کا دن نہ ہوتا، اور وہ دن کہ لا یسبتون، ہفتے کا جو نہ ہوتا، لا تأتیہ، ان کے پاس نہ مچھلیاں نہ آتی. کذالک، اسی طرح، نبلوہم، ہم نے ان لوگوں کا امتحان لیا، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ یہ لوگ نافرمانی کیا کرتے تھے. وَإِذْ قَالَتْ، اور جس وقت کہا اُمَّةٌ، ایک گروہ منہم، ان لوگوں میں سے، لِمَ تَعِظُونَ، کیوں تم نصیحت کرتے ہو، قَوْمًا اللَّهُ، ایسی قوم اللہ مہلکہ، جنہیں ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہ، یا ان کو عذاب دینے والا ہے، عذابا شدیدا، سخت عذاب. قالوا، وہ لوگ کہنے لگے، معذرۃ، عذر کرتے ہوئے، الی ربکم، تمہارے رب کی طرف. انہوں نے کہا عذر کرتے ہوئے تمہارے رب کی طرف. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید کہ یہ لوگ بچ جائیں. فَلَمَّا نَسُوا، تو جس وقت انہوں نے بھلا دیا، مَا ذُکِّرُوا بِهِ، اس چیز کو جس کے ساتھ ان لوگوں کو نصیحت کی گئی، انجینا الذین، ہم نے نجات دی ان لوگوں کو، ینہون عن السوء، جو برائی سے روکا کرتے تھے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ،
اور ہم نے پکڑا ان لوگوں کو ظالموا جنہوں نے ظلم کیا بعذاب بعیس برے عذاب کے ساتھ سخت عذاب کے ساتھ بما کانوا یفسقون اس وجہ سے کہ یہ لوگ نافرمانی کیا کرتے تھے فلما آتوا پھر جس وقت ان لوگوں نے نافرمانی کی تجاوز کیا اس چیز سے عما نہوا عنہ جس سے ان لوگوں کو منع کیا گیا قلنا لهم ہم نے ان سے کہا کونوا قردة خاسئین ہو جاؤ تم ذلیل بندر ہو جاؤ تم بندر ذلیل ہو کر بحر قلزم کے کنارے ایک بستی تھی جس کا نام ایلی تھا اور آج کل اس بستی کو ایلات کہا جاتا ہے۔ اس بستی والوں کو اللہ جل شانہ نے اپنے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، رسالت دے کر بھیجا کہ وہ ان میں تبلیغ کرتے رہے اور انہیں دعوت اللہ دیتے رہے۔ تو ان لوگوں کے لیے جو ان کا گزر بسر تھا وہ تھا مچھلیوں کا شکار کرنا۔ تو بحر قلزم میں یہ مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ ان کے لیے ایک دن تھا عبادت کا اور وہ دن تھا ہفتے کا، کہ ہفتے کے دن 24 گھنٹے ان لوگوں نے اللہ کی عبادت کرنی ہوئی، اس میں شکار ممنوع تھی۔ پورے 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں ان لوگوں نے گزارنے تھے، لیکن ان لوگوں نے اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کی۔ تو یہ ان کے لیے 24 گھنٹے کا وقت جمعے کے دن سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی شروع ہوتا تھا اور ہفتے کے دن سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ختم ہوا کرتا تھا۔ ہفتے کے دن یہ 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں انہوں نے گزارنے تھے، اللہ کی عبادت میں ان لوگوں نے گزارنا اور مچھلی کا شکار کرنا ان کے لیے حرام۔ بالکل اسی طرح کہ جس طرح جمعے کے دن نماز جمعہ کی پہلی اذان ہو جانے کے بعد سے لے کر نماز جمعہ کی ادائیگی تک ہر شخص کے لیے سوائے مسافر تجارت کرنا، لین دین کے معاملات کرنا، کھانا کھانا، غرض یہ نماز جمعہ کی تیاری سے ہٹ کر کوئی بھی کام کرنا حرام ہے، حرام ہے۔ یہ یاد رکھیں، بہت ضروری مسئلہ ہے۔ جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر جمعے کے دن سورج کے غروب ہونے کے بعد سے لے کر ہفتے کے دن سورج کے غروب ہونے تک کے وقت ان کے لیے عبادت کا مقرر ہے، اور اس میں اللہ کی عبادت کے سوا کوئی اور کام کرنا ان کے لیے حرام ہے۔ تو ہمارے لیے نماز جمعہ کی پہلی اذان ہو جانے کے بعد سے لے کر نماز جمعہ کی ادائیگی تک نماز جمعہ کی تیاری سے ہٹ کر کوئی بھی کام کرنا حرام ہے۔ ہاں، نماز جمعہ کی تیاری کریں، مسواک کریں، ناخن کاٹ رہے، بال کاٹ رہے، خوشبو لگا رہے، تیل لگا رہے، غسل کر رہے، نماز جمعہ کے لیے کپڑوں کی استری کر رہے،
یہ جو کام ہے یہ نماز جمعہ کی تیاری سے متعلق ہے، یہ کام کرنا حرام نہیں۔ کوئی خطیب ہے مطالعہ کر رہا ہے، کتاب پڑھ رہا ہے، مطالعہ کر رہا ہے، جو ہے کی کتابوں کو دیکھ رہا ہے کہ نماز جمعہ پڑھانا ہے، تو نماز جمعہ سے تیاری سے متعلقہ تیاری کر رہا ہے مطالعے کی، تو ایسے شخص کے لیے یہ کام کرنا حلال ہے، تو یہ نماز جمعہ کی تیاری میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی کام کرنا جو اس کا تعلق نماز جمعہ کی تیاری سے نہ ہو، وہ کام کرنا حرام، مکروہ، حرام، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اس لیے اب وہ تمام لوگ جن کو اس مسئلے کا علم ہے، اپنے ذہنوں میں اس مسئلے کو بٹھا لیں کہ نماز جمعہ کی پہلی اذان ہو جانے کے بعد سونا، تجارت کرنا، کاروبار کرنا، گپ شپ لگانا، موبائل دیکھنا، کھیتی باڑی کرنا، دکان چلانا اور جو ہے اپنے گھریلو تقاضے پورے کرنا، یہ سارے کام ایسے شخص کے لیے حرام ہے جس پر نماز جمعہ فرض ہے۔ نماز جمعہ جس پر فرض ہے اس کے لیے حرام ہے، اور نماز جمعہ فرض مردوں پر ہے، عورتوں پر ہے، اس لیے مردوں کے لیے یہ کام حرام ہے جن کا تعلق نماز جمعہ سے نہ ہو۔ اب کتنے لوگ ایسے ہیں وہ آتے ہی تب ہے جب خطبہ ختم ہونے والا ہوتا ہے، نماز جمعے کے لیے اس وقت آتے ہیں جب خطبہ ختم ہونے والا ہوتا ہے، تو آپ اندازہ کریں جو ایسی کیفیت میں آئیں گے کہ جب خطبہ ختم ہونے والا ہوگا یا تکبیر ہونے والی ہوگی یا نماز شروع ہو چکی ہوگی، اس وقت دوڑیں گے، خطبہ شروع ہو چکا ہوگا، اس وقت نہائیں گے، تو اس سے پہلے جو وقت وہ ضائع کرتے رہے پہلی اذان کے بعد، تو سارا ان کا گناہ میں چل جائے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ پہلی اذان ہو جانے کے بعد ہر بالغ مرد، عقل مند مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز جمعہ کی فکر کرے، تیاری کرے اور مسجد کی طرف تشریف لے، اور پھر فضیلت بھی بڑی ہے، جو سب سے پہلے آئے گا سب سے زیادہ اجر پائے گا، جو اس کے بعد آئے گا اس سے کم درجے کا اجر پائے گا، تو اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، تو نماز جمعہ کی تیاری سے ہٹ کر کوئی بھی کام کرنا ایسے لوگوں کے لیے حرام ہے۔ اب اسی مسئلے کے ضمن میں وہ عورتیں بھی سنیں کہ جو نماز کے لیے، روزوں کے لیے جو ہے وضو کرتی ہیں، لیکن وضو کرتے ہوئے ناخن پالش کا استعمال کرتے ہیں، ایسی عورتوں کا وضو نہیں ہوتا، ایسی عورتوں کا غسل نہیں ہوتا جو ناخن پالش، ناخنوں پر ناخن پالش کا استعمال کرتی ہیں، جس کا رنگ اترتا نہیں اور اس کے نیچے پانی پہنچتا نہیں، تو ایسے عورتوں کا نہ غسل ہوتا ہے، نہ ایسی عورتوں کا وضو ہوتا ہے، نہ ان کی نمازیں، نہ ان کے روزے۔ اسی طرح وہ عورتیں جن کے ناخن بڑے بڑے ہوتے ہیں، تو وہ ناخنوں کے نیچے پانی پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ اب جب وہ وضو کرتی ہے بڑے بڑے ناخن رکھے ہوئے، عام طور پر عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے ہاتھ کے ناخن بڑے بڑے رکھتی ہے، بڑے بڑے رکھتی ہے، تو جب ان کے ناخنوں کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا تو ان کا وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح پر جو عورتیں آٹا گوندتی ہیں، آٹا گوندتے ہوئے ناخنوں پر آٹا لگ جاتا ہے، جب تک آٹے کو نہیں ہٹائے گی ان کا وضو نہیں ہوگا۔ تو ہاتھ اچھی طرح، ہاتھ کی انگلیوں کا، پاؤں کی انگلیوں کا خلال کیا جائے اور اپنے وضو کا پانی ناخنوں کے نیچے تک پہنچایا جائے، اور ناخن ہر جمعے کے دن کاٹنا سنت عمل ہے، جمعے کے دن ناخن کاٹنا سنت عمل ہے، تو یہ عورتیں بھی لازماً اپنے ہاتھ اور پاؤں کے ناخن کاٹا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے غسل کرنا، جو ہے ناخن کاٹنا، خوشبو لگانا، گھر میں اپنے محرم افراد کے سامنے خوشبو کا استعمال خاتون کر سکتی ہے، لیکن باہر نکل کر خوشبو لگا کر باہر نکلنا یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح پر وہ عورتیں کہ جو
اپنے ناک میں جن کے یعنی کہ وہ کوکا پہنتی ہے، ناک میں سوراخ ہوتا ہے اور وہاں پر بالی نما چیز پہنتی ہے، تو جب تک اس سوراخ میں پانی نہیں پہنچائے گی، جو ناک میں اس کو جو ہے وہ آلہ جس کو پہنا جاتا ہے، جب تک پہننے والی جگہ میں جو سوراخ ہے اس میں جب تک پانی نہیں پہنچائے گی، ان کا وضو نہیں ہوگا، ان کا غسل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ناک کے اس سوراخ میں بھی پانی پہنچایا جائے۔ اگر ایسا نہیں کرے گی، نہ ان کا غسل ہوگا نہ ان کا وضو ہوگا، اور جب وضو نہ ہوا تو نمازیں بھی نہ ہوئی، جب غسل نہ ہوا تو نمازیں بھی نہ ہوئی، جب غسل نہ ہوا تو روزے بھی نہ ہوئے۔ تو یہ ان کاموں کا بظاہر یہ بہت چھوٹے چھوٹے کام ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، لیکن ان پر نہ عمل کرنا انسان کو گناہ کبیرہ کے مرتکب بنا دیتا ہے۔ کتنی بڑی بڑی عبادات سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ بظاہر وہ سمجھ رہا ہے میں روزے رکھ رہا ہوں، بظاہر وہ سمجھ رہا ہے میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، لیکن نہ ان کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر جاتی ہیں، نہ ان کے روزے ان کے سروں سے اوپر جاتے ہیں، اللہ جہاں مقبول نہیں ہوتے۔ جب غسل فرض ہوا اور غسل فرض کے صحیح طریقے سے غسل نہ کیا گیا تو اس کے روزے کہاں ہو سکتے ہیں؟ جب وضو اچھی طرح سے نہ ہوا تو اس کی نماز کہاں ہو سکتی ہے؟ اس لیے ضروری ہے چھوٹے علم مسائل کو چھوٹا نہ سمجھے، یہ دیکھنے میں تو چھوٹے محسوس ہوتے ہیں، معمولی محسوس ہوتے ہیں، لیکن بہت بڑے ہیں کہ ان کے اوپر آپ کی نماز کا انحصار ہے، آپ کے روزوں کا انحصار ہے، آپ کے حج کا انحصار ہے، آپ کے اعمال حسنہ کا انحصار ہے۔ تو ان چیزوں ان مسائل کا ضرور اہتمام کرے۔ اگر نہیں کریں گے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوں گے، حرام کام کا مرتکب ہوں گے۔ اور جو ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتا تو گھر کے افراد کو چاہیے تو وہ ان کو روکے، ان کو منع کرے، نماز کا حکم کرے اور انہیں سمجھائے، مسائل سمجھائے۔ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جو تم میں سے برائی کو دیکھے اسے چاہے اپنے ہاتھ سے روکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ جو کسی کو برا کام کرتے ہوئے دیکھے تو اگر اسے طاقت ہے کہ وہ ہاتھ سے روک سکتا ہے تو اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا تو اپنے جو ہے دل میں کم از کم اسے برا سمجھے۔ اور یہ ایمان کا ادنا ترین اس کے اندر ذرہ ہے، حصہ ہے، جو اس کو اپنے دل میں برا سمجھے۔ اور اگر دل میں بھی برا نہیں سمجھتا پھر وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، تو ہم میں سے ہر ایک پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا یہ لازم ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ چل پھر کر گھروں سے نکل کر آپ تبلیغ کریں گے تبھی امر بالمعروف ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا۔ امر بالمعروف آپ گھر میں رہ کر بھی کر سکتے ہیں، اپنے گھر والوں پر، بیوی بچوں پر بھی امر بالمعروف کر سکتے ہیں۔ اپنی بیوی سے کہہ سکتے کہ نماز کا اہتمام کر، جھوٹ نہ بول، غیبت نہ کر، جو ہے چگلی نہ کر، کینہ نہ رکھ، بغض نہ رکھ، جھگڑے نہ کر، لڑائی نہ کر، بڑوں کی نافرمانی نہ کر۔ یہ اس سے روکنا امر بالمعروف کرنا ہے اور نہیں عن المنکر کرنا ہے۔ اور اپنے محلے والوں میں، برادری والوں میں اچھی باتوں کی تلقین کرنا، نماز کا حکم کرنا، مسائل سمجھانا اور اچھی باتوں کا حکم کرنا، یہ امر بالمعروف ہے۔ کسی کو برا کام کرتے ہوئے دیکھ رہے انہیں برائی سے روکنا، یہ نہیں عن المنکر ہے۔ تو آپ اپنے خاندان سے ابتدا کر سکتے ہیں، اپنی بیوی بچوں سے ابتدا کر سکتے ہیں، اپنے جو ہے گھر کے افراد سے ابتدا کر سکتے ہیں، اپنی برادری سے ابتدا کر سکتے ہیں، اپنے خاندان سے ابتدا کر سکتے ہیں، اپنی بستی والوں سے ابتدا کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کی کوئی انتہا نہیں۔ آپ علاقے میں نکلے، آپ شہر میں نکلے، آپ ملک میں نکلے، آپ بیرون ملک نکلے تبلیغ کی غرض سے، تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن امر بالمعروف کرتے رہیں اور نہیں عن المنکر کرتے رہے۔ اگر آپ خاموش رہیں گے کہ میں تو نمازی ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی کو سمجھانے کی، میں تو روزے دار ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں بیوی بچوں کی فکر کرنے کی، میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو نیکی پر عمل کر رہا ہوں، تقوی پر عمل کر رہا ہوں، تو مجھے کوئی ضرورت نہیں بیوی بچوں کی فکر کرنے کی، تو آپ کل قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ یہ ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہو رہا ہے، جس کی تفصیل میں آپ کو اتنی زیادہ بتلائی ہے۔ ان آیات کریمہ سے اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تو یہ ہفتے کے دن تجاوز کرنے والے ایلات بستی کے رہنے والے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ان کی طرف بھیجا کہ ان کو جو ہے دعوت و تبلیغ ان بھی کرے، ایک اللہ کے ساتھ ان کا تعلق جوڑے۔ تو ہفتے میں ایک دن ان کے لیے مقرر تھا کہ جمعے کے دن غروب آفتاب سے لے کر ہفتے کے دن غروب آفتاب تک
اللہ کی عبادت کے سوا کوئی کام انہوں نے نہیں کرنا۔ جس طرح نماز جمعہ کے پہلی اذان کے ہو جانے کے بعد نماز جمعہ کی ادائیگی تک نماز جمعہ سے تیاری سے متعلق کا اس سے ہٹ کر کوئی کام تم نہیں کر سکتے، تو اسی طرح ان کے لیے بھی عبادت کا دن مقرر تھا۔ لیکن یہ پہلی اذان کا تصور صرف ان لوگوں کے لیے ہوگا کہ جو لوگ اس مسجد کے اذان سے متعلق ہوگا یہ حکم کہ جو لوگ جس مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں نماز جمعہ، ان لوگوں کے لیے یہ حکم ہے اپنی اپنی مساجد کہ جس مسجد کے اندر جو لوگ نماز جمعے کی ادائیگی کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اس مسجد کی پہلی اذان کا اعتبار ہوگا، علاقے بھر کی مساجد کی پہلی اذان کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو بہرحال تو ان لوگوں کو یہ حکم دیا گیا، لیکن ان لوگوں نے نافرمانی کی۔ یہ تین طرح کے لوگ ہیں، ایک تو وہ جو بالکل نافرمانی میں لگے ہوئے، یعنی ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، دوسرے وہ جو جنہوں نے ان کو تھوڑے دن سمجھایا پھر خاموشی اختیار کی، تیسری قسم کے وہ لوگ جو شروع سے لے کے آخر تک نہ انہوں نے شکار کیا بلکہ وہ آخر تک ان کو سمجھاتے رہے، روکتے رہے کہ شکار نہ کرو، اللہ کا عذاب آ جائے گا، اپنے رب کی نافرمانی نہ کرو، آخر تک ان لوگوں کو سمجھاتے رہے۔ تو یہ تین طرح کے لوگ ہوئے، جو لوگ شروع سے لے کر آخر تک شکار کرتے رہے، ہلا بھی انہوں نے اختیار کیا۔ وہ کیسے کہ وہ ایسا کرتے کہ ہفتے کے دن سے پہلے وہ سمندر کے اندر سے ایسا کرتے کہ ایک نالی نکال لیتے اور سمندر کے کنارے تالاب بنا لیا کرتے، تو اس کے اندر جو ہے پانی چھوڑ دیا کرتے ہفتے کے دن۔ تالاب وہ بڑھ گیا، نالی بل گئی، ہفتے کا دن ہوتا، چونکہ ہفتے کا دن عام طور پر مچھلیوں کے ساتھ چھیڑ کھانی نہیں کی جاتی تھی، ان کو چھیڑا نہیں جاتا تھا ہفتے کے دن۔ تو مچھلیاں اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے سمجھ عطا فرمائی، تو ہفتے کے دن عام دنوں کے مقابلے میں وہ سمندر کی سطح پر ہی تیرا کرتے تھے۔ اب ان کے منہوں میں پانی آیا کرتے تھے، جب مچھلیوں کو دیکھتے کہ سمندر کے کنارے پر ہے، اب ان سے مچھلیوں سے ان کی تجارت ہوا کرتی تھی، اچھا بھلا کاروبار تھا، بزنس تھا، بیرون علاقوں میں بھی ان کی جو ہے تجارت کاروبار تھا، مچھلیوں کو دور دراز تک علاقوں میں یہ پہنچایا کرتے تھے، تو ان کے منہوں میں پانی آیا کرتا۔ جب ہفتے کا دن ہوتا، مچھلیوں کو دیکھ رہے سمندر کی سطح پر تیر رہی ہے، واضح طور پر نظر آ رہی ہوتی، تو یہ لوگ جو ہے انہوں نے تالاب بنا لیے اور ہفتے کا دن ہوتا اس میں پانی چھوڑ دیتے، پکڑتے نہیں تھے۔ جب ہفتے کا دن گزر جاتا اس کے بعد ان کو شکار کر لیا کرتے تھے۔ اب یہ بظاہر سمجھ رہے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے، جبکہ اللہ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، تو یہ تو مچھلی کے شکار کرنے کے ضمن میں آ گیا، تو پورے ہفتے پھر ان کا شکار کرتے رہتے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں پر عذاب بھیجا جو شروع سے لے کر آخر تک مچھلیوں کا شکار کرتے رہے، اللہ نے ان کو پتھر اور خنزیر بنا دیا، 3 دن تک یہ زندہ رہے، اس کے بعد یہ ہلاک ہو کے مر گئے۔ تو یہ پوری آنے والے لوگوں کے لیے، امتوں کے لیے، قوموں کے لیے عبرت کا نشان بنے کہ جو اللہ کے نافرمانی کرتا ہے اللہ اس طرح ان پر عذاب بھیجتا ہے۔ تو کیا تم سمجھتے ہو جمعے کی پہلی اذان ہو جانے کے بعد تم اپنی دکان کو کھولے رکھو، اپنی تجارتوں کو جاری رکھو اور نماز جمعہ کی تیاری نہ کرو تو اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہو؟ اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہو؟ تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اس وقت جو تجارت کرو گے پہلی اذان کے ہو جانے کے بعد، دکان کو کھولو گے، تمہاری وہ تجارت کرنا حرام ہے، تمہارے وہ دکان کھولنا حرام ہے، تمہارے وہ جو ہے تجارت کے غرض سے سفر کرنا حرام ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے، حرام کام کے ارتکاب سے بچنا ضروری ہے۔ دوسری قسم کے وہ لوگ تھے کہ جو لوگ شروع سے لے کر آخر تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہے، اللہ رب العزت نے ان کی مغفرت فرمائی، ان کی بخشش فرمائی، ان کو پتھر اور خنزیر نہ بنایا۔ دوسری قسم کے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ان کو کچھ دن منع کیا، روکا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہنا بند کر دیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا بند کر دیا، کچھ دن ان کو منع کیا، تو ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے ان کی تعریف بھی بیان نہ کی، ان کی برائی بھی بیان نہ کی، ان کے عذاب کا بھی تذکرہ نہیں ہوا۔ تو عذاب انہی پر آیا جو شروع سے لے کر آخر تک اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، اور اللہ رب العزت نے ان کی تعریف بیان کی جو شروع سے لے کر آخر تک ان کو روکتے رہے، اور اللہ نے نہ ان کی تعریف بیان کی نہ ان کے اوپر ان کے عذاب کا تذکرہ فرمایا کہ جو لوگ ان کو منع تو کیا لیکن کچھ دن کے لیے کیا، اس کے بعد انہوں نے منع کرنا بند کر دیا، لیکن خود بھی شکار نہیں کیا۔
تو یہ 3 طرح کے لوگ ہوئے۔ تو ابھی ان آیات کریمہ میں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آپ ان سے پوچھیے بستی کے بارے میں کہ جو سمندر کے کنارے پر رہا کرتی تھی، کہ جس وقت ان لوگوں نے ہفتے کے دن تجاوز کیا، جس وقت ان کے پاس آیا کرتی تھی ان کی مچھلیاں، جو وہ دن ایسا ہوتا کہ جو ہفتے کا دن ہوتا، شرعا بالکل ظاہر ہو کر وہ مچھلیاں ابھر کر سمندر کے پانی پر تیر رہی ہوا کرتی تھی، اور جو ہفتے کا دن نہ ہوتا لا تأتیہم، مچھلیاں سمندر کی سطح پر نہ آیا کرتی تھی۔ کذالک نبلوہم، اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہم نے ان سے امتحان لیا اس وجہ سے کہ لوگ نافرمانی کیا کرتے تھے، اور جس وقت ایک گروہ ان میں سے ان کو نصیحت کرتا رہا لما تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، کہ ایک گروہ نے ان میں سے کہا کہ کیوں تم نصیحت کرتے ہو کسی قوم کو کہ جن پر اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ یہ دوسری قسم کے لوگ تھے جنہوں نے کچھ دن امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا اور اس کے بعد رک گئے، تو جو شروع سے لے کر آخر تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہے، ان سے کہہ رہے کہ جب ان پر اللہ کا عذاب آ رہا ہے اور اللہ کا پکڑ آ رہی ہے سخت قسم کی، تو تم انہیں کیوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے ہو؟ تو ان کو چھوڑ دو ان کی حالت پر، یہ تباہ ہوں گے، ہلاک ہوں گے، برباد ہوں گے۔ تو یہ لوگ وہ تھے جو چند دن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا، تو انہوں نے اپنے ان لوگوں کو منع کیا کہ جو شروع سے لے کر آخر تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہے، لیکن وہ ان کے کہنے سے رکے نہیں، کرتے ہی رہے۔ لیکن یہ لوگ منع کرنے والے جو تھے یہ رک گئے، انہوں نے کچھ دن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا، تو فرمایا انہوں نے جواب دیا جو شروع سے لے کر آخر تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہے، کہ عذر کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور ڈرتے رہے کہ ہمارا کام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، ہم کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ یہ لوگ بچ جائے یا ان پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، تو ان لوگوں نے بھلا دیا اس چیز کو جس کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی، ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو برائی سے روکا کرتے تھے، اور ہم نے پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا مچھلی کا شکار کر کر سخت ترین عذاب کے ساتھ، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ پھر جس وقت انہوں نے تجاوز کیا اس چیز سے جس سے ان لوگوں کو منع کیا، تو ہم نے پھر ان لوگوں سے کہا قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، کہ ہو جاؤ تم ذلیل بدتر ذلیل ہو کر تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ تو دوسرے مقام پر ہے خنزیر کا بھی ذکر ہوا، اللہ نے ان کے جوانوں کو بندر بنا دیا، ان کے بوڑھوں کو خنزیر بنا دیا، ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے۔ 3 دن تک یہ ایک دوسرے کو دیکھا کرتے تھے، رویا کرتے تھے اپنی شکلوں کو دیکھ دیکھ کر کہ ہائے ہم نے کس چیز میں اپنے آپ کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا اپنے رب کی نافرمانی کر کر۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آ جایا کرتا ہے پھر اللہ کا عذاب ٹلا نہیں کرتا، پیچھے ہٹا نہیں کرتا، تو اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ یہ حسرت کے ساتھ، افسوس کے ساتھ، دکھ بھری داستان سوچ کو لے کر ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے، اپنے بوڑھوں کو دیکھ رہے، بوڑھے اپنے جوان بچوں کو دیکھ رہے، اور بھائی کو دیکھ رہا ہے، بیٹا باپ کو دیکھ رہا ہے، باپ بیٹے کو دیکھ رہا ہے، کسی کا باپ خنزیر ہے، کسی کا بیٹا جو ہے بندر ہے، تو ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر یہ رویا کرتے تھے۔ 3 دن تک یہ زندہ رہے، 3 دن کے بعد اللہ نے ان کو موت دے دی اور یہ لوگ مر گئے، اور اللہ نے ان لوگوں کو قیامت تک آنے والے نافرمان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کی نافرمانی کیا کرتے ہیں ان کے لیے ایک عبرت بنا دیا کہ تم لوگ ایسا نہ کرنا ورنہ تم پر بھی اسی طرح اللہ کا عذاب آ سکتا ہے جس طرح ان لوگوں پر اللہ کا عذاب آیا۔ لہٰذا اے امت مسلمہ تم لوگ اس چیز کا خیال کرو، جب نماز جمعہ کی پہلی اذان ہو جائے تو نماز جمعہ کی تیاری میں لگ جاؤ، اس کی فکر میں لگ جاؤ، حرام کاموں سے رک جاؤ، حلال کام اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔